بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ملک معروف نوجوان قاری جناب قاری محمد حماد اللہ حماد صاحب تلاوت کلام پاک سے قلوب منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو 1445 ہجری سن 2024 کی خصوصی براہ راست شریعت میں میں افطار کی حسین سے موقع پہ دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور بڑے کمال لمحات ہیں صاحب، اور ان لمحات کو جب آپ ایک خاص کیفیت کے اندر محسوس کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر ہم پر کتنا بڑا کرم کیا ہے کہ ہمارا یہ فہم، ہمارا یہ علم، ہماری یہ زبانیں اس ہستی کی بارگاہ میں جا کے ہاتھ جوڑ کے، ہاتھ باندھ کے اب ادب کے ساتھ کھڑی ہوں گی کہ جو ہستی اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجہ وجود کائنات کا جگر گوشہ بنا کر اس کائنات میں بھیجا. ہمارے لیے اس کتنی بڑی سعادت ہے ناظرین کہ ہمارے الفاظ اگر سیدہ پاک کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں اور مقبولیت کی صنعت ہمیں وہاں سے مل جائے تو ہماری دنیا بھی بن جائے، ہماری آخرت بھی بن جائے. لہٰذا آئیے ذرا اپنے وجود کو خم کر کے، عقیدتوں کے پھولوں کو جمع کر کے
اور یوں کہیے کہ محبتوں کی جھالریں اس میں لگا کر سیدہ پاک کی بارگاہ میں مل کے چلتے ہیں، اور وہ ہدایت پیش کرتے ہیں صاحب کہ جن ہدایوں کو پیش کرتے وقت یہ ایمان ہونا چاہیے کہ سیدہ پاک کی بارگاہ میں یہ ہدایت اس انداز سے پیش ہو رہے ہیں انشاءاللہ کہ کل بروز محشر وہ ہمارے لیے توشہ آخرت بن جائیں گے۔ وہ سیدہ پاک جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جگر گوشہ ہیں، کیا مقام اور کیا مرتبہ ناظرین کہ ملکہ ملک سخاوت ہیں آپ، مطلع چرخ کرامت ہیں آپ، سرچشمہ صبر و رضا ہیں آپ، اور ام شہیدان وفا ہیں آپ بنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور نشانی خدیجہ معظمہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ آپ سیدہ بھی ہیں، آپ طیبہ بھی ہیں، آپ طاہرہ بھی ہیں، آپ مخدومہ کونین بھی ہیں، اور آپ تاجدار کائنات کے قلب کا چین بھی ہیں۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا کیا کہ ساری کائنات مل کے بھی آپ کے مرتبے اور مقام کو پہنچ نہیں سکتی، کہ آپ کے بابا جان وہ ہیں جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، آپ کی والدہ محترمہ وہ ہیں جو محسنہ اسلام ہیں، جو ملکۃ التجار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو وہ رفت وہ مقام عطا کیا کہ جنت میں باقاعدہ آپ کے لیے ایک الگ سے محل تعمیر کیا گیا۔ آپ وہ ہیں، ان کی زوجہ ہیں جو ولایت کے اعلیٰ ترین مقام پہ فائز ہیں، کہ جن کے در سے ولایت کی سندیں رہتی دنیا تک لوگوں کو بانٹی جاتی رہیں گی۔ اور آپ وہ ہیں کہ جو ماں کے اس مقام پر موجود ہیں کہ جہاں آپ کے سائے میں وہ ہستیاں پلتی ہیں جنہیں دنیا انتہائی ادب سے حسنین کریمین علیہ السلام کہہ کے پکارتی ہیں، کہ جن کے سر اقدس پر جنتی جوانوں کا تاج سجا ہے۔ ناظرین کرام، مخدومہ کونین کی مدح سرائی کرتے ہوئے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ وہ مقام اور مرتبہ ہے کہ جہاں پر جبرائیل امی بھی انتہائی ادب سے حاضر ہوا کرتے تھے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، اور تصور میں اس بات کو محسوس تو کریں کہ جن کے انگنا کا عالم یہ ہو کہ جبرائیل امی ان کے آنگن میں آتے ہوئے تشریف آوری کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہو، حاضری دیتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہو، یعنی جن کے لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ اہتمام فرمایا کرتے ہوں، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے شہزادوں کے لیے باقاعدہ اہتمام سے ان کے گھر پر جا کر کشتی کا اہتمام فرمایا کرتے ہوں، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ رفتیں عطا کی صاحب، وہ رفتیں عطا کی کہ جن کو آپ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہتی دنیا تک یہ بتلا دیا کہ بیٹیوں سے اگر محبت کرنی ہے تو اس انداز سے کرنی ہے۔ ذرا تصور تو کیجئے اس حلاوت کو، اس محبت کو، کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لاتی تھیں، تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفقت پدری کے تحت کھڑے ہو کر باقاعدہ ان کا استقبال کیا کرتے تھے، اور سیدہ کائنات کی باقاعدہ ان کے دست مبارک کو بوسہ دیا کرتے تھے، ان کو سونگا کرتے تھے، ان کو چوما کرتے تھے، ان کو اپنی نشست دیا کرتے تھے۔ اور جس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک کو چھوڑ کے کسی سفر پہ جایا کرتے تھے، تو اپنی چشمان مبارک میں جو آخری خوبصورت سا حسین سا چہرہ بسا کے جایا کرتے تھے، وہ کوئی اور نہیں ہوتا تھا، وہ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ہوتا تھا۔ اور جب آپ مدینہ پاک تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے جس چہرہ انور کی زیارت کیا کرتے تھے وہ کوئی اور چہرہ نہیں ہوتا تھا ناظرین، وہ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا چہرہ تھا۔ یقیناً اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ سیدہ پاک کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے صاحب کہ ولایت ہے تو سیدہ پاک کے گھر کی ہے، نبوت ہے تو سیدہ پاک کے گھر کی ہے، امامت ہے تو سیدہ پاک کے گھر کی ہے، شہادت ہے تو سیدہ پاک کے گھر کی ہے، صداقت ہے تو سیدہ پاک کے گھر کی ہے، سعادت ہے تو سیدہ پاک کے گھر کی ہے، شجاعت ہے تو سیدہ پاک کے گھر کی ہے، ہدایت ہے، سیادت ہے، کرامت ہے، اصالت ہے، نیابت ہے، سخاوت ہے، تلاوت ہے، راحت ہے، ایون شفاعت ہے تو سیدہ پاک کے گھر ہی کی ہے ناظرین۔ آئیے ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں اب ذرا کچن کی جانب اور آغاز کرتے ہیں۔ منیرہ کیا بنانے جا رہی ہیں آج؟
جی آج میں بنانے جا رہی ہوں قیمہ مٹر اور ساتھ میں بنا رہی ہوں فروٹ کسٹرڈ اور ساتھ میں ڈرنک میں ہے بنانا آلمنڈ ڈرنک ہے. اور سب سے پہلے میں مٹن سے بتانا چاہوں گی کہ جیسے کہ پتہ ہے کہ ٹائم کا تھوڑا ہوتا ہے، تو مٹن قیمے کو آپ پہلے سے ادرک لہسن میں بوائل کر کے رکھ لیں اور پھر آپ بنائیں. اگر چکن قیمے میں بنا رہے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ کو اس کو بوائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ نے جسٹ اس کو جنجر گارلک سوتے کر کے تو قیمہ اس میں ایڈ کر دینا ہے. یہ اس کا ٹپ ہے. اب اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس کا مسالہ بنانا جو میں قیمے میں ڈالوں گی، وہ یہ کہ آپ نے تیز پتہ، لونگ، موٹی الائچی، گرم مسالے جو سوکھا دھنیا، زیرہ، ان سب کو روسٹ کرنا ہے ہلکا سا آئل میں. اس کے بعد اس کو بلینڈ کرنا ہے. بلینڈ کرنے کے بعد پھر ہم اس میں گریوی میں ایڈ کریں گے. اور طریقہ کار وہی ہے کہ اس میں ہم انین کو پہلے سے براؤن کریں گے، پھر جنجر گارلک ایڈ کریں گے، ٹماٹر پیوری ایڈ کریں گے، پھر قیمہ ایڈ کریں گے، پھر مسالے ایڈ کریں گے اور پھر ٹماٹر اور ساتھ میں گارنش ایڈ کر کے مٹر بوائلڈ ہوں گے وہ ایڈ کر کے اس کو دم پہ رکھ دیں گے. تو یہ اس کی بنے گی مٹر قیمہ. جو سیکنڈ ریسیپی ہے وہ ہے اس کی ملک کی ڈرنک کی. اس کے لیے باداموں کو آپ نے اوور نائٹ رکھ دیں. ڈرائی ہوگا یا مطلب تھوڑا سا اس میں نہیں گریوی ہوگی نا، گریوی ہوگی کیونکہ کری کے ساتھ بنا رہی ہوں. اگر آپ ڈرائی میں بنائیں گے تو پھر آپ ہر چیز ویسے ڈال دیں گے. میں اس کی کری بنا رہی ہوں. جی کری بنا رہی ہوں جس کے پوری ٹماٹر پیوری ایڈ کر کے کری تک، تاکہ رائس کے ساتھ بھی کھایا جا سکے افطاری کے وقت، روٹی کے ساتھ. اور جب وہ بالکل لیفٹ اوور ہو جائے گا تو آپ اس کو دوپہر سحری میں پراٹھے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں. اچھا تو آپ کیا رائس کے ساتھ دے رہی ہیں؟ نہیں روٹی کے ساتھ. جنید بھائی اگر یہ بلیک پیپر میں بنایا جائے تو کیسا رہے گا؟ وہ بھی بہت صحیح رہے گا. بلیک پیپر میں بھی ٹھیک رہے گا. اس میں کہ آپ جو کرش چلیز ہیں وہ ایڈ کریں، ساتھ میں ہری مرچ ایڈ کریں، ساتھ بلیک پیپر سے فلیور دیں. طے یہ ہوا کہ کھانے پینے کا ہر آدمی شوقین ہوتا ہے. بالکل. ہاں کوئی ظاہر کرے نہ کرے، علماء بھی شوقین ہوتے ہیں. اچھا جی. اور سیکنڈ جو ہماری ہے میٹھے میں وہ ہے فروٹ ٹرائفل ہے، کسٹرڈ بنانا ہے. اس کے لیے جو ایک ٹپ ہے وہ یہ کہ کسٹرڈ جب بھی بنتا ہے نا عام طور پر اس پہ لمس سے بن جاتے ہیں. تو اس کے یہ کہ جب آپ نے دودھ کو بوائل کرنا ہے، 1 کلو دودھ ہے، اس پہ کسٹرڈ پاؤڈر 250 گرام آپ ایڈ کریں گے. اس کو ملک میں آپ نے اس میں مکس کرنا ہے. مکس کرنے کے بعد جب بوائل دودھ ہوگا تب اس میں کسٹرڈ آپ نے ایڈ کرنا ہے. اور پھر آئسنگ شوگر ہے، چینی جو آپ نے ایڈ کرنی ہے وہ اس پہ تب ایڈ کیجیے گا. اگر آپ ایز اٹ از چینی ایڈ کر دیں گے تو چینی کا بہت زیادہ پانی چھوڑے گا اور وہ ٹو مچ وہ میٹھا ہو جائے گا. اور ساتھ میں جو سیزنل فروٹس ہیں، کیلے ایڈ کرنا چاہیں. ویسے قطع کلام چینی کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے کہ مطلب مٹھاس بھی رہے اور ذرا مطلب یہ چینی کا الٹرنیٹ ہے کہ آپ فروٹس ایڈ کریں. جیسے کہ آپ کیلے ہیں، آپ کیلے کو میش کر کے آپ کسٹرڈ میں ایڈ کر دیں. اوکے بالکل ٹھیک. ایک اچھا الٹرنیٹ. آپ اسٹرابریز لے لیں، اسٹرابریز کو بلینڈ کر کے وہ آپ کسٹرڈ میں ایڈ کر لیں. پھر آپ ہنی ایڈ کر لیں. اور میرا خیال ہے کہ جب آپ ہنی ایڈ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. کیا خیال ہے؟ جی بالکل. اور دوسرا یہ آپ کریم بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر، وہ اس کا فلیور اچھا آ جائے گا. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس پہ میٹھا جانا لازمی ہوتا ہے اور کچھ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کر سکتے ہیں. تو یہ آج کی ریسیپی ہیں. باقی ساتھ ساتھ آپ کو اپڈیٹ میں دیتی رہوں گی جیسے سے بناؤں گی. دھماکے دار ریسیپیز ہیں، دھماکے دار. 24 کروڑ عوام دیکھ رہی ہے آپ. شکریہ شکریہ سراہنے کا شکریہ. اچھا وہ یقین نہیں کر رہی ہیں. درود پاک پیش کیجیے ناظرین سرکار کی بارگاہ میں. مفتی صاحب سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ قرآن پاک جو کہ ظاہر ہے سیدہ پاک کے بابا جان کے قلب اطہر پہ اترا، وہ قرآن اپنے سینے اطہر پہ کیا کچھ سیدہ کے فضائل لیے مجتمع کیے بیٹھا ہے، بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب کسی مسلمان کو اس بات میں کوئی شک نہیں، کل انسانیت میں کسی بیٹی کا باپ سیدہ فاطمہ کے باپ جیسا نہیں اور کسی باپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ جیسی بیٹی نہیں. اللہ رب العزت نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کو اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں پیدا کر کے اپنے محبوب کی امت پر احسان کیا ہے. اللہ اکبر. وہ احسان اس تناظر میں بھی ہے کہ امت کی بیٹیوں کے لیے، خواتین کے لیے جو ایک بہترین نسوانی اسوہ اور سیرت تھی، اس کی تکمیل حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے ذریعے سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ رب العزت نے حضرت فاطمہ زہرا کو بے پناہ اوصاف اور بڑی لازوال اور باکمال شخصیت، کردار اور سیرت سے نوازا. سبحان اللہ. اور ان چیزوں کا قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اشارتاً ذکر بھی فرمایا. مثلاً آپ آیہ تطہیر دیکھیے جو
تمام اہل بیت نبوی کے حوالے سے اوصاف میں بڑی زبردست آیت پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ اب یہ آیت بتاتی کہ آج ہم نے اس پہ فوکس کرنا ہے۔ آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کا یہی ارادہ ہے کہ اے اہل بیت آپ سے ہر بے جا کو دور رکھے، اللہ اکبر، اور آپ کو کامل تطہیر، پاکی اور جو شگفتگی ہے وہ عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اب اللہ تعالیٰ جو ارادہ کرے ظاہر ہے کن فیکون، وہ جو ارادہ فرماتا ہے وہ ہو جاتا ہے، بے شک بے شک، اس کے ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ بالکل ایسا اب اللہ نے ارادہ فرمایا اور ایسا ہو گیا۔ ہو گیا۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ رسول اللہ کے جو اہل بیت ان کا حصہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا ہیں، تو آپ کی زندگی کے تمام ماہ و سال، شب و روز، ایام و لیال اور تمام لمحات حیات پاکی میں، طہارت میں دھلے ہوئے ہیں، اللہ، کردار کی شگفتگی سے آراستہ ہیں، سبحان اللہ، سبحان اور ایک اخلاقی اعلیٰ اور عمدگی جو ہوتی ہے وہ ساری کی ساری آپ کی سیرت، آپ کی کردار اور آپ کی زندگی میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو سیدہ فاطمہ زہرا کی سیرت جب اس قدر پاک اور ستھری اور نکھری ہوئی ہے تو پھر انڈرسٹوڈ ہے یار، فالو بھی انہیں کرنا چاہیے، اللہ اکبر، اور آئیڈیلی وہی ہے بس، آئیڈیل انہیں کو ہی بنانا چاہیے نا، بالکل، جس کی سیرت اتنی اچھی ہو انہیں کو ہی آئیڈیل بنانا چاہیے، جس سے آپ کو دنیا میں بھی عزت حاصل ہو، آخرت میں بھی آپ سرخرو ہوں۔ اس لیے آپ کی سیرت کو تمام خواتین عالم کے لیے بہترین نمونہ اور آئیڈیل کردار قرار دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کا کردار ایک اور حوالے سے بھی ظاہر کیا۔ جناب، سورۃ الاحزاب، سورہ آل عمران کی جو آیت ہے جس میں آیت مباہلہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کو حکم ہوا پیارے حبیب، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ۔ نجران کے عیسائی عقیدہ تثلیث سے باز نہیں آ رہے تھے دلائل کے باوجود، تو اللہ نے فرمایا کہ پیارے حبیب آپ انہیں فرمائیے آ جاؤ مباہلہ کرتے ہیں، بالکل ٹھیک، تم اپنی بیٹیوں کو، بچوں کو، عورتوں کو اور خود آ جاؤ لے کر، اور ہم بھی یہاں سے اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو، اور ہم خود آتے ہیں لے کر اور ہم مباہلہ کر لیتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت لے کر آئے حسنین کریمین، حضرت علی اور حضرت شہزادی مخدومہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو۔ انہوں نے جب یہ روشن چہرے دیکھے، مباہلے سے باز آئے، بھاگ گئے، وہ سمجھ گئے، ان کے علماء نے بتا دیا تم ایسے تباہ ہو گئے کہ تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کا وجود دین کی حقانیت اور عقیدہ توحید کی سچائی کے اظہار کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو فرمایا، انہوں نے پیش کیا اللہ، اور ساتھ لے کر آئے مباہلے کے لیے۔ تو آپ کا وجود دلائل توحید کے طور پر اس وقت یوز ہوا۔ اچھا، دوسری میں آخری بات یہ کرنے لگوں یہاں پر، ایک ضمناً بہت امپورٹنٹ بات ہے، رہ نہ جائے۔ لوگ کہتے ہیں جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر 4 بیٹیاں ہوتی تو حضور باقی شہزادیوں کو بھی لے کر جاتے، اب لوگوں کو پتہ ہی اور نہیں ہے، ایک ہی بیٹی لے کر جا رہے ہیں، جاہل ہیں لوگ، یہ مغالطہ پیش کرتے ہیں اور حضور کی دیگر شہزادیوں کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہ بڑی علمی بددیانتی اور ظلم ہے۔ حضرت سیدہ رقیہ 2 ہجری میں پردہ کر گئی، بالکل ٹھیک ہے، حضرت زینب 8 ہجری میں پردہ کر بالکل ٹھیک گئی، ہے، حضرت ام کلثوم 9 ہجری میں پردہ کر گئی۔ سب شہزادیاں پہلے انتقال فرما چکی تھیں، اور مباہلہ جب 10 ہجری میں ہوا اس وقت صرف سیدہ پاک جو ہے وہ موجود تھیں، اور اگر سیدہ پاک کے ساتھ اگر یہ دیگر بہنیں شہزادیاں حیات ہوتی تو یقیناً وہ بھی موجود ہوتی، یقیناً وہ بھی موجود بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے۔ بہت خوبصورت گفتگو، بڑا رچاؤ کے ساتھ آپ مجھے ہمیں بیان فرمایا۔ پیر صاحب اب ذرا یہ بتائیے، آپ کلیہ تو یہ ہے، ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، بلا تمثیل ہماری ویسے کوئی مثال بنتی نہیں، لیکن صرف سمجھانے کے لیے کہ ہماری نسل چلے گی تو ہماری نرینہ اولاد سے چلے گی۔
یہ واحد کائنات کی مثال ہیں جو کہ اعلیٰ ترین مثال بھی ہیں اور انتہائی منفرد مثال بھی ہیں کہ آپ نسل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امینہ بنی. اس پہ گفتگو کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی خوبصورت آپ کا ابتدائیہ اور مفتی صاحب کی بہت ہی علمی اور پرمغز گفتگو. اللہ رب العزت ہمیں حق کو سمجھنے کی اور اس پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب مبارک کو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے پاکیزہ رکھا تھا. اس پہ احادیث موجود ہیں. ہر آلائش سے آقا کے مبارک نسب کو پاکیزہ رکھا. اور جب حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 بیٹے عطا کر کے یکے بعد دیگرے 2 ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے اور ایک حضرت ابراہیم مدینہ منورہ میں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 بیٹے واپس لے لیے. تو اب اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے اس مبارک نسب کو آپ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ سے جاری فرمایا. اس پر متعدد احادیث ہیں جو وضاحت کے ساتھ اور صراحت کے ساتھ آپ کی اس شان کو بیان کرتی ہیں کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمام بنی نوع انسان کی اور تمام انبیاء کی ذریت کو ان کے بیٹوں میں رکھا، لیکن میری ذریت اور میری نسل کو میری بیٹی فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ میں رکھا، اور میرے مبارک اولاد کو، میرے مبارک نسل کو، میری ذریت کو حضرت مولا علی مرتضیٰ کے صلب میں رکھا. گویا علی و فاطمہ کی جو اولاد ہے وہ در حقیقت نسل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. سبحان اب اللہ. یہ دیکھیں، یہ ہم بہت سی باتیں ہم جلدی میں کر جاتے ہیں لیکن ان پہ غور کرنے کی اشد ضرورت ہوتی ہے. کتنا اہم یہ آغاز ہے نسل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اس پہ سورہ کوثر دیگر آیات بھی گواہ ہے. لیکن جب حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کا نام مبارک بذریعہ وحی آیا، اور جب حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لائے تو بھی نام مبارک بذریعہ وحی آیا. اچھا، اہل عرب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کہا تیرے آگے یوں ہیں دبے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں ہے. یعنی اتنے فصیح و بلیغ لوگوں کو کسی کو یہ شعور نہ ملا کہ وہ حسن اور حسین نام رکھ لیتے. اسد الغابہ کی یہ روایت ہے، حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جناب جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر عرض کی اللہ نے یہ نام عرش کے پردوں میں چھپا کر رکھا. جب یہ ہستیاں تشریف لائیں تو ان کے نام پھر اللہ رب العزت نے بھیجے اور نام عطا فرمائے. گویا اس کو معمولی اور عام انداز میں نہیں لینا چاہیے. ان کے نام اللہ مخفی رکھے، جب وہ تشریف لائیں گے یہ ان کے لیے خاص ہے. اس نسل مبارک کی شان کیا ہے. اور حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ وہ عظیم ہستی ہیں جو اس کی امی بنتی ہیں، اور جن کی مبارک اولاد کو، جن کے مبارک فرزندان کو یہ نسل مبارک کا امی جو ہے فرزند ہونے کا، فرزند رسول ہونے کا اعزاز حاصل ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب اب ذرا یہ بتائیے کہ یہ سیدہ کائنات کے فضائل اس کائنات میں مخلوق میں اگر کوئی بیان کر سکتا ہے تو وہ صرف ان کے بابا جانی ہیں. سبحان اللہ. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. باقی کسی کی طاقت ہی نہیں ہے صاحب کہ اس رتبے کو بیان کر سکے. اب بابا جان جو بیان کر رہے ہیں وہ احادیث کی صورت میں ہمیں ملتا ہے. تو میں چاہتا ہوں ذرا ان احادیث کو بیان کر کے ہماری کم از کم قلوب کو منور فرمائیں. بتائیں کہ سرکار مدینہ اپنی نور نظر کے بارے میں کیا فرمایا. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب بہت شکریہ. ابھی ذکر ہوا مفتی صاحب قبلہ نے اور قبلہ پیر صاحب نے بہت ہی جامع انداز سے اور بہت خوبصورت انداز سے گفتگو فرمائی اور سیدہ کائنات کی شان کو بیان کیا. مفتی صاحب قبلہ نے جو آیہ مبارکہ تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا،
اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ اہل بیت میں سے ہر طرح کے رجس کو، ہر طرح کی نجاست کو دور فرما دے اور انہیں ایسا پاک کر دے جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ اللہ تو جب اس آیہ مبارکہ کو ہم دیکھتے ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے جنید صاحب کہ احادیث پاک میں ہمیں جو سیدہ کائنات کی شان ملتی ہے وہ شان دراصل قرآن مجید ہی میں بیان کی گئی شان کی ایکسٹینشن ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے پیر صاحب نے جو بات کی تو دراصل اللہ پیر صاحب سورہ کوثر کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں۔ یہ جو آیت مفتی صاحب نے بیان کی، اس آیت کے نزول کے بعد آپ سسم جب صبح کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے تو 6 ماہ تک سیدہ کائنات کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کے آپ فرماتے ہیں اہل بیت نماز کا وقت، اللہ، اور پھر یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ ابھی آپ نے ایک بات کی کہ آپ سسم نے بتایا کہ کیا شان ہے سیدہ کائنات کی۔ سوال یہ ہے کہ 6 ماہ تک سیدہ کائنات کے دروازے کے سامنے اور آپ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کے یہ آیت کیوں پڑھی جا رہی تھی؟ اللہ اکبر۔ اس کا سبب یہ تھا، آپ کا یہ آیت مبارکہ مسلسل 6 ماہ تک پڑھنا تذکیر بھی تھا اور تفسیر بھی تھا۔ اللہ اللہ۔ تذکیر کیسے تھا؟ اللہ۔ تاکہ اس معاشرے کو پتہ چل جائے اس گھر کی عظمت کیا ہے۔ یعنی کس قدر اعلان فرمایا سرکار نے؟ 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 6 ماہ متواتر۔ یہ ترمذی شریف کی یعنی سیاستہ کی حدیث ہیں۔ اللہ اور تفسیر کس طرح سے ہے؟ بھئی آل بیت ہیں کون؟ ہاں، اس کا تعین ہو جائے۔ آئے ہائے ہائے، یہ بھی فضیلت ہے۔ جن پہ تطہیر کا عنوان جمتا ہے اللہ اور جو جن کے اوپر تطہیر کا تاج سجایا گیا وہ ہیں کون؟ اللہ یہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے بیان کیے مقام کو اس انداز سے امت کے سامنے بیان فرمایا۔ اچھا اب ظاہر ہے جب اللہ نے تطہیر عطا کر دی، ان کو پاکیزہ کر دیا، تو وہ کہاں تک اس پاکیزگی کا نتیجہ کیا نکلا؟ جنید صاحب اب دیکھیں اس مخلوق خدا میں انسان ہیں، جنات ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، ملائکہ ہیں۔ پاکیزگی میں جو درجہ ملائکہ کا ہے کسی اور کا نہیں۔ یقیناً۔ اب سیدہ کائنات کی شان دیکھیں، اللہ۔ پتہ چلا کچھ غلام آئے ہیں، آپ چکی پیسنے کی وجہ سے، مشقت کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں پہ مشقت کے نشانات تھے، تو آپ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اللہ کہ میں بھی بابا جان سے عرض کروں کہ ہمیں کوئی غلام دیا جائے۔ ملاقات نہ ہوئی، آپ تشریف لے آئیں تو سیدہ عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ نے بتایا کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ تشریف لائی تھی اس مقصد کے لیے۔ آپ سسٹم تشریف لے آئے، جب پہنچے تو سیدہ کائنات حسین علی مرتضیٰ تشریف فرما تھے، تو آپ بھی وہاں بیٹھے اور پوچھا بیٹا آپ کیوں آئے تھے؟ تو سیدہ کائنات نے فرمایا میں اس کام کے لیے آئی تھی۔ اب دیکھیں آپ نے کیا ارشاد فرمایا، یہ نہیں فرمایا میں تمہیں غلام دیتا ہوں، یہ نہیں فرمایا غلام کو لینے کی کیا ضرورت، یہ نہیں فرمایا صبر کرو، نہیں فرمایا میں تمہیں ایک ایسی شے نہ دوں جو ان سب سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ تم سونے سے پہلے سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھ لیا کرو، الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ سبحان اللہ سبحان جنید صاحب کیوں آپ سے نے یہ فرمایا؟ بھئی تسبیح ملائکہ کی غذا ہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے۔ آپ نے سیدہ کائنات کو وہ بدل دیا جو جس سے ملائکہ طاقت لیتے ہیں، اللہ اکبر۔ کیونکہ تطہیر اللہ نے وہ عطا کر دی سیدہ کائنات کو، اس گھر کو، کہ اس کے اندر وہ شان قدوسیت پیدا ہو گئی، وہ پاکیزگی پیدا ہو گئی۔ سبحان اللہ، وہ کیا اللہ رب اچھی بات کر رہے ہیں آپ کہ لوگ۔ مادیت سے نکل کے سبحان اللہ۔ اللہ کے ذکر سے تاثیر لینے کی استعداد کیا اگر اچھا کسی نقطہ ہے، کیا خاندان اچھا میں ہے، کسی کیا ہستی میں ہے، تو سیدہ کائنات کی ہستی اور سیدہ کائنات کا خانوادہ ہے۔ تسبیح فاطمہ کا کیا اچھا نقطہ آپ نے تسبیح بتایا۔ فاطمہ بنیادی طور پہ ہے یہ، اللہ اکبر۔ بے تسبیح غذا ملائکہ کی ہے، اور اس دنیا میں اگر اس کا منظر دیکھنا ہے تو وہ سیدہ کائنات ہے، اللہ اکبر۔ وہ سیدہ کائنات۔ اور اب آگے دیکھیں آپ نے فرمایا کہ فاطمہ تمہیں پتہ ہے میں تمہارا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ تو حسین علی مرتضیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ارشاد فرما دیں، فاطمہ کا معنی الگ کر دیا جانا۔ فرمایا اے فاطمہ تیرا نام فاطمہ اس لیے رکھا تجھے اور تیری اولاد کو جہنم کی آگ سے الگ کر دیا گیا۔ اللہ، اور جو ان کا چاہنے والا ہے ان کو بھی الگ کر دیا گیا۔ مسئلہ یہ ہے جنید صاحب جو ہیں سراپا طہارت، ان سے جہنم قریب ہو کیسے سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ پتہ یہ چلا جو شان آپ سے بیان فرما رہے ہیں دراصل قرآن مجید ہی کی شان ہے جس کی آپ توضیح و تشریح فرما رہے بھائی ہیں۔ کیا کمال گفتگو ہے ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے آپ کو بلا توقف لیے چلتے ہیں کچن کی جانب اور منیرہ صاحبہ سے پوچھتے ہیں کہاں تک پہنچا آپ کا
किचन का महाज। जी बिल्कुल, किचन का महाज में जो था कस्टर्ड वो मैं बनाने जा रही अच्छा हूँ। वो भी तैयार है, महाज में खड़ी हुई है ज़ैनी आज सर्व करने जा रही हैं। कोशिश कर रही हूँ। जी जो कस्टर्ड बनाने जा रही हूँ वो है ऑल पर्पस डेयरी क्रीम में, जो कि 100% प्योर है और इसको आप इजीली रोटी के साथ भी खा सकते हैं और कोई भी मीठा इसको बनाए, इसको लगा के। प्योर थिक एंड क्रीमी है। देखिए कस्टर्ड मैंने बना लिया और मैं इसकी पूरी गार्निश रेडी करूँगी जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसके साथ साथ आप इसको चाहे तो अपने हांडी में भी डाल सकते हैं और मीठे में भी डाल सकते हैं। इसकी जो थिकनेस है, इसकी थिकनेस प्योर 100% है, क्रीमी है। और इसके साथ साथ आपकी जो मज़ेदार हांडी हैं वो उसमें भी आप उसको ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप चिकन कढ़ाई हो गया, कीमा हो गया, तो मैं उसको कीमे में भी ऐड करूँगी ताकि वो भी थोड़ा सा क्रीमी हो जाए आपके। और इसके साथ जैसे कि इसमें मैंने इसमें ऐड किया है कस्टर्ड में, उसमें भी ऐड कर दिया। और इसकी गार्निश है जो ग्लासों की, वो भी मैंने क्रीम से इसकी ऐड की है। इसमें कोई सा भी फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। क्रीमी कीमा होगा, क्रीमी कीमा। आप उसको फ्लेवर दे सकते हैं अपनी हांडियों को। जरूरी नहीं कि आप सिर्फ इसमें ऑल पर्पस क्रीम में सिर्फ मीठा ही बनाएं, आप इसमें अपनी हांडियों में भी इसको हांडी भी मजेदार बना सकते हैं। इसमें हम कीमे में भी ऐड करते हैं ऑल पर्पस की क्रीम, बिल्कुल उसकी गार्निश के लिए। शहबाज कमर फरीदी भाई वो तवज्जो से सुन रहे हैं आपकी सारी बात। जी जी ये देखिए ज़रा। और इसका सबसे अच्छा जो फ्लेवर आएगा बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार होगा, क्योंकि ऑल पर्पस डेयरी क्रीम प्योर 100% थिक, क्रीमी एंड थिक है। ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। और आप जारी रखिए जी अपने महाज को, क्योंकि आखिर में ज़ाहिर है खाना तो हम नहीं खाना है। आइए ज़रा सिलसिले को वहीं से जोड़ते हैं। और सईदा पाक का ज़ाहिर है ज़िक्र पाक है, तो मैं चंद कलिमात आपकी बारगाह में पेश करता हूँ आपकी तवज्जो के साथ कि ए मुनिसो दमसाज अली मादर हुसैन मखदूमा कौन है, तू क़ल्ब शहनशाह मदीना का है सुख चैन मखदूमा कौन है। ए गुलशने सरकारे रिसालत का नतीजा, ए जाने खतीजा पोसा गाहे जिब्रील अमी है तेरे नालैन मखदूमा कौनैन। जुज़्ज़ो बदन सैयद आलम है तेरी ज़ात, ए मादर सादात फर्जंद तेरे सरवर कौनैन के दो नैन मखदूमा कौनैन। ये चांद ये सूरज तेरी चक्की के हैं दो पार्ट, ये चांद ये सूरज तेरी चक्की के हैं दो पार्ट, है अर्श तेरी खाट बिनते शहे लौलाक तेरी मुल्क के हैं दारैन मखदूमा कौन है मखदूमा कौन है। बेवजह नहीं अर्ज़ो समावात का चक्कर, बेवजह नहीं अर्ज़ो समावात का चक्कर फिरते हैं बराबर, तवाफ तेरे दर का किया करते हैं दिन रैन मखदूमा कौनैन। तुम हैदर कर्रार के हो घर का उजाला, नूर शहे वाला फर्जंद तेरे सईदैन करीमैन मखदूमा कौनैन मखदूमा कौनैन। शहर तेरा मदीना है, लेकिन आगे क्या कहते हैं सुनिए कि शब्बर तेरा लूलू तेरा शब्बीर है मरजान, शब्बर तेरा लूलू तेरा शब्बीर है मरजान, दाल पे उस पे है कुरान लारैब अली और है तू मजमा बहरैन मखदूमा कौनैन मखदूमा कौनैन। अब ज़रा आइए मुफ्ती साहब इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस जब हम सईदा कायनात की बात करते हैं आपके हवाले से, तो पहला हवाला आपका बनता है एक बेटी का। जिस अंदाज से एक बेटी होने का आपने हक़ अदा किया है और फ़र्ज़ अदा किया है, इस पर ज़रा गुफ्तगू कीजिए। ये बहुत अहम आपकी सीरत का ज़ाविया आपने छेड़ा है और फ़ी ज़माना इसकी बहुत ज़रूरत है। उम्मत की बेटियां आज जिस राह पर चल पड़ी हैं, आज उन्हें सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के उसवा नूर की अशद ज़रूरत आ पड़ी है। बिल्कुल ऐसा। बहैसियत बेटी देखा जाए तो मुतअद्दिद हवालों से आपकी शख्सियत भरपूर है। तरबियत लेकर अपने वालिद की खिदमत करने के लिहाज से देखा जाए तो आपको उम्मे अबीहा ख़ुद ज़बान रसालत से कहा गया। अल्लाहु अकबर। उम्मे अबीहा का मतलब है कि आप अपने वालिद की इस तरह खिदमत करती थीं जैसे एक माँ अपने बच्चे की खिदमत करती है। अल्लाहु अकबर। इसलिए हुजूर ने इनको कहा कि आप तो उम्मे अबीहा हैं। अल्लाहु अकबर।
نمبر 2 اس طرح اچھا میں آپ کو خیال بتاؤں رکھتی قطع تھی. قدام کی معذرت, بہت سے آپ دیکھیں بلا تمثیل آج بھی آپ دیکھیں جس باپ کو اپنی بیٹی سے بہت زیادہ محبت ہو, بیٹی کو باپ سے ہو نا, وہ کبھی کبھی مان میں کہتا ہے تو تو میری ماں ہے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. اور یہ ضروری نہیں کہ جب ہم کبھی کچھ بچیوں پر تنقید کرتے ہیں تو اس سے ہماری یہ مراد ہوتی ہے کہ سوسائٹی میں کوئی بیٹی باپ کی خدمت کرنے والی, محبت کرنے والی نہیں رہی, بلکہ آج کے زمانے میں بھی ایسے ہزاروں لاکھوں گھرانے ہیں جہاں بیٹیاں اپنے باپ سے بے انتہا محبت کرتی ہیں, خدمت بھی کرتی ہیں, خیال بھی رکھتی ہیں. یقیناً. اور وہ یہ خیال یہ بھی رکھا کریں کہ یہ سیدہ فاطمہ زہرا کا طریقہ اور آپ کی حسن سیرت ہے. اللہ اکبر. سیدہ فاطمہ زہرا اس طرح خیال کیا کرتی تھیں کہ جب آپ کی عمر عزیز 12 سال تھی تو اس وقت شعب ابی طالب کا انتہائی کٹھن وقت آیا. اللہ اکبر. انہوں نے 3 سالہ اس جان کا عرصے میں اپنے والد گرامی مرتبت کے ساتھ بھرپور صبر اور استقامت سے وقت گزارا. اپنی والدہ کے لیے آپ اس وقت تسکین کا سامان میسر کیا کرتی تھیں, نہ کہ ان کو مزید پریشانی کا باعث بنے. اللہ اکبر. یعنی اس وقت جب سوکھے پتے پانی میں بھگو کر ابال کر کھائے جاتے, سیدہ فاطمہ زہرا اس وقت بھی اپنے لیے عمدہ کھانوں کی ڈیمانڈ نہیں کرتی تھی, بلکہ ان احوال میں بھی اپنے والدین کے ساتھ شریک غم رہیں اور شریک صبر و استقامت رہیں. اسی طرح بیت اللہ میں حضور علیہ السلام سجدے میں ہیں, اوجری رکھ دی گئی تو سیدہ فاطمہ آگے بڑھ کے اٹھاتی ہیں. اللہ. آپ میدان عمل میں بھی اپنے والد گرامی کے ساتھ کھڑے ہوا کرتی تھی. اچھا پھر گھر کے اندر دیکھیں تو آپ کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ محبوبیت حاصل ہوئی کہ آپ نے اپنے والد کو اس طرح فالو کیا کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قول و فعل میں سب سے زیادہ اگر کوئی فالو کرتا تھا اور لگتا تھا کہ جیسے حضور چلتے ہیں ویسے یہ چلتے ہیں, ایسے ہی جیسے حضور بیٹھتے ہیں یہ بھی بیٹھتے ہیں, جیسے حضور تناول فرماتے ہیں یہ بھی تناول کرتی ہیں, جیسے حضور کا انداز تکلم ہے, ہر بات میں ام المومنین فرماتی ہیں کہ سب سے زیادہ اس میں سیدہ فاطمہ زہرا تھیں, جن کو ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ عکس سنت مصطفیٰ ہیں. یہ تھا ایک بیٹی کا اپنے باپ کو آئیڈیل اور پھر ان کو فالو کرنا. آج میں ایک جملہ اگر کہوں آپ کی اجازت ہو جناب, بحیثیت بیٹی آپ نے امت کی بیٹیوں کے لیے ایک جملہ فرمایا. آپ نے فرمایا کہ سب سے عمدہ عورت وہ ہے کہ جو کسی غیر محرم کو نہ دیکھے اور کوئی غیر محرم اسے نہ دیکھ سکے. بالکل ٹھیک ہے. اور اقبال نے یہی تو کہا تھا, میں اب بات آگے بڑھاتا جا رہا ہوں میں لیکن روک رہا ہوں یہیں پر, بس علامہ کا شعر ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا بطول باش و پنہا شو عظیم عصر کہ در آغوش شبیر بگیری. اقبال کہتے ہیں کہ تم سیدہ فاطمہ زہرا کو فالو کرو, ان کی پیروی کرو, ان کا عکس بن جاؤ اور زمانے کی آنکھ سے اپنے آپ کو چھپا لو تاکہ تمہاری آغوش میں کوئی حسین پیدا ہو. پھر صاحب ذرا یہ بتائیے کہ یہ جو بیٹی کا کردار ہے, اسی بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھا لیتے ہیں. شیب ابی طالب سے لے کر میدان مباہلہ تک یہ سیدہ پاک کی جو پوری حیات پاک ہمیں نظر آتی ہے. پھر آپ اس میں غزوات کے مواقع بھی دیکھ لیجئے کہ کہاں سیدہ پاک جو ہے سلام اللہ علیہ خود تشریف فرما ہوتی تھیں, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن اثر اگر مطلب زخمی ہو جاتا تو آپ مرم پٹی کیا کرتی تھیں. اور پھر جس طرح سے مولا کائنات کے حوالے سے وہ اس پہ آگے جا کے بات کرتے ہیں کہ ایز بیوی کیا آپ کا کردار ہے. لیکن یہ جو پورا ایک کردار آپ کو نظر آتا ہے, یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ابتدا میں ناموس رسالت کی محافظہ بننے سے لے کر ناموس قرآن اور ناموس خدا کی جو ہے محافظہ بننے تک, بتائیے.
بہت ہی عمدہ پہلو ہے سیرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جس پہ آپ گفتگو ہو رہی ہے، اور اس کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے۔ حضرت سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اسلام کی بھی ہر مرحلہ پر دستگیری کی ہے، بالکل ایسا، بابا جان کی بھی ہر مرحلہ پر خدمت کی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو بھی ہر مرحلہ پر مقدم جانا ہے یقیناً کہ خداوند لم یزل کیا پسند کرتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کیا پسند کرتے ہیں۔ یقیناً اگر ہم جیسے آپ غزوات کی بات کر رہے ہیں اس میں بھی دیکھیں تو آپ پیچھے رہ کر حضور علیہ السلام کی خبرگیری کرتی ہیں ہر حوالہ سے، جناب، اور آقا علیہ السلام کی میدان جہاد میں بھی خدمت گزاری کا پورا فریضہ جو تھا اس کو نبھاتی اور اس کو سنبھالتی، جناب، اپنی سیرت سے، اپنے کردار سے اور اپنے اخلاق اور عمل سے کبھی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی چیز کی خواہش، کسی چیز کا تقاضا نہیں کیا، بالکل نہیں، پوری زندگی جو ہے وہ کسی چیز کی طلب نہیں کی، بالکل ایسا، یعنی جو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اور اللہ کے رسول کی بارگاہ سے عطا ہو جاتا بس اس کو اپنی یعنی سانچہ تسلیم و رضا میں اپنے وجود کو یوں ڈالا تھا واہ کہ اپنے پاک پروردگار کی خوشنودی ہر مرحلہ پہ مقدم ہوتی، سبحان اللہ، اس کے علاوہ کوئی دوسرا تصور جو ہے وہ ذہن میں نہیں آتا تھا، سبحان اللہ، اور یہی بات آپ کی عبادت کے پہلو سے، یہی بات آپ کے سخاوت کے پہلو سے، یہی بات آپ کی اسلام کی ہر مرحلہ پر دستگیری اور مدد کرنے کے حوالہ سے، ذرا دیکھیے اس بات کو کہ حضرت مولا علی مرتضیٰ کا ذاتی وصف شجاعت، ان کا ذاتی جوہر ہے، اور ہر مرحلہ میں، ہر جنگ میں، ہر غزوہ میں آپ بڑھ کر داد شجاعت دیتے ہیں، آگے بڑھ کر حملہ کرتے ہیں۔ کبھی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے حضور سے یہ عرض کیا کہ اگر علی میدان جہاد میں شہید ہو جاتے ہیں تو آپ کی بیٹی کا کیا بنے گا؟ کبھی یہ نہیں کہا، بلکہ جب بھی مولا علی مرتضیٰ جہاد سے غازی بن کر لوٹتے، سرفراز ہو کر ان کی تلوار کو صاف کرتی، تلوار کو دیکھتی، گویا اس شجاعت میں بھی برابر کا حصہ اور کنٹریبیوٹ کرتی۔ یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں نا، یہ بات بڑی اہم ہے ڈاکٹر صاحب، میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا کامنٹ کیجئے۔ آج تو ہم نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا نا، ہمارے نزدیک تو یہ کہ صاحب ایک بیوی جو ہے ویسے ہی تل ملا اٹھتی ہے کہ اگر اسے پتہ چلے اس کا شوہر جو ہے کسی ایسے کام پہ جا رہا ہے جو خدا نہ خواستہ جان کا خطرہ ہو۔ وہاں دیکھیے صاحب سیدہ کائنات کی عمر مبارک کیا ہے، مطلب آپ یہ دیکھیں، اور آپ جذبے کی مطلب کیفیت دیکھیں کہ کس اوج کمال پہ کہ مولا کائنات جہاد پہ جا رہے ہیں، اور آپ جب وہ واپس تشریف لاتے ہیں تو آپ ان کی تلواروں کو صاف کرتی ہیں، یعنی ان کو مزید تیار کرتی ہیں، یعنی دنیا میں رہ کے دنیا کی تو پرواہ ہی نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا چاہیے۔ یہ جو ایز زوجہ محترمہ آپ کا کردار ہے، اس کے بارے میں ذرا گفتگو کیجیے۔ جی جنید صاحب، سیدہ کائنات کی شخصیت کے جس پہلو کو بھی دیکھیں، بطور بیٹی، بطور ماں، بطور زوجہ، وہ غیر معمولی ہے جناب، اور آئیڈیل ہے قیامت تک کے لیے، آنے والی خواتین کے لیے۔ جناب، بطور زوجہ جب آپ نے ذکر کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا علی مرتضیٰ کے ساتھ جو ایک ادب کا، ایک محبت کا، ایک اپنائیت کا جو رشتہ سیدہ کائنات کا ہمیں نظر آتا ہے، اس میں فدائیت بھی ہے، اللہ رب العزت کی رضا بھی ہے، تسلیم بھی ہے، اور جیسے بھی حالات ہوں، یعنی آپ دیکھیں حتیٰ کہ آپ کی سیدہ کائنات کی حیات پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ بیمار بھی ہوتی تو کبھی کوئی چیز طلب نہ کرتی، یعنی کیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں، سیدنا علی مرتضیٰ سے کوئی چیز طلب نہ کرتی، اللہ غیر ایسا مطالبہ نہ کرتی۔ اللہ اب اس کی برکتیں کیا نکلیں؟ یا مجھے علامہ کا شعر میں کہنا چاہوں گا، علامہ کہتے ہیں نوری و ہم آتشی فرما برش، گم رضائش در رضائے شوہرش۔ جب سیدہ کائنات نے اپنی رضا کو اپنے شوہر کی رضا میں فنا کر دیا تو نوری اور آتشی اور خاکی سب نے اپنی رضاؤں کو ان کی رضا میں فنا کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ ان کے فرما بردار ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ پیٹرن ہے زندگی کا جو اسلام سکھاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ محبت کا عالم کیا تھا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ان کی موجودگی میں دوسرا نکاح سرکار علیہ السلام نے نہیں فرمایا، مولا کائنات نے سیدہ کائنات کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں فرمایا، سبحان اللہ، ہے نا؟ بالکل۔ اور جو ریگارڈ تھا، مطلب جو آپ جتنا اپنے شوہر کو دیا کرتی تھی کہ کوئی ایسا سوال نہیں کہ جس کو مولا کائنات پورا نہ کر پائیں،
آپ کو سوال بھی ان سے نہیں کرتے؟ کبھی نہیں کیا ایسا، کبھی کوئی مطالبہ کیا نہیں، بلکہ ایسا بھی ملتا ہے، خود سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں فاطمہ آپ کچھ فرمائش کر لیا کرو، کوئی چیز ہو تو بتا دیا کرو. تو کبھی سیدہ کائنات نے اس طرح نہیں کیا کہ کوئی فرمائشیں ہوں، کوئی مشکل ترین حالات میں بھی کوئی چیز طلب کی جائے. تو جو بھی ڈائمنشن آپ دیکھتے ہیں سیدہ کائنات کی زندگی کی، وہ ایک تقویت کا باعث بنتی ہے. اب ان کے مقابل جو رشتہ بھی ہے، اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ہے، والد کا رشتہ ہے، ابھی بات ہوئی، تو آپ کی حیات کو اور آپ کے اسوہ کو کنٹینیو کرنے کا ایک نشان بن جاتی ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک بات پہ اور کامنٹ کیجیے اور اس پہ ذرا ڈیٹیل بات کیجیے. آج کی عورتیں، میں ظاہر اللہ ماشاء اللہ میں مطلقاً بات کر رہا ہوں اس وقت کہ جی وہ اسپیسیفک کیسز جو شکوہ کرتی ہیں، شوہر کم کمائے تو اس کی دھرے مارنا شروع کر دیں ان کو باتوں میں، ان کو جو ہے مطلب برا بھلا کہنا شروع کر دیں. اور بات یہ ہے کہ شوہر اگر مثال کے طور پر کوئی ڈیمانڈ پوری نہ کرے تو اس کے ساتھ جو ہے مطلب زیادتی شروع ہو جاتی ہے، تان تشنی، پتہ کیا کیا شروع ہو جاتا ہے. سیدہ کائنات کے معاملے میں آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے اپنی پوری ذمہ داریوں کو مطلب پورا بھی کیا، اور مولا کائنات سے کسی معاملے میں کبھی کوئی ہمیں ایک شکوہ نہیں ملتا آپ کا روایت کے اندر. یہ ذرا اس پہ ذرا کامنٹ کیجیے گا. دیکھیں یہ جیسے ہم نے بات شروع میں کی کہ جو سراپا تسلیم و رضا ہستی ہیں سیدہ کائنات، جیسے علامہ نے کہا نا کہ اگر تسلیم ایک کھیتی ہوتی اس کا حاصل بطول ہے. اللہ اکبر. یعنی تسلیم و رضا اگر کوئی گلشن ہوتا تو اس میں کوئی بڑا پھول اگتا تو اس پھول کا نام سیدہ فاطمہ، گل سرسبد اگر کوئی ہوتا تو وہ سیدہ فاطمہ ہے. سبحان اللہ. جب آپ سراپا تسلیم و رضا ہیں تو شکوہ اور گلہ تو یہاں اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ وہ تو اس کا تو کوئی اثر ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. تو آپ سیدنا علی مرتضیٰ کی منشا کو، سیدنا علی مرتضیٰ کی خانوادے کو، سیدنا علی مرتضیٰ کے گھر کو جس طرح سے آپ آباد کر رہی ہیں، منور کر رہی ہیں، اپنے عمل سے، اپنے رویے سے، اپنے انداز تربیت سے، وہی ہے کہ جو آگے چل کے ہمیں وہ شجاعت ایک روایت کی صورت میں نظر آتی ہے، وہ دینداری روایت کی صورت میں نظر آتی ہے، اور وہ اسلام کے لیے جو حریت کا ایک پیکر آگے اس خانوادے سے نکلے، وہ سیدہ کائنات ہی کا کیریکٹر ہے جس نے اس کو ممکن بنایا. ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت. اور آئیے بلا توقف آپ کو لیے چلیں منیرہ کی جانب. کہاں تک پہنچی آپ؟ جو ڈرنک تھی وہ میں نے ریڈی کر لی ہے اور اس کو میں نے ڈسپلے میں بھی لگا دی ہے. اور آپ اس کی تھکنیس دیکھ سکتے ہیں کہ بادام اور ساتھ میں جو تھا کیلے اور ساتھ میں کریم، اس کو میں نے مکس کیا، اس میں شوگر ایڈ نہیں کی ہے. دیکھ ہی سکتے ہیں ظاہر. اور نہیں، آپ جب ٹیسٹ کریں گے تبھی آپ کو لگے گا، کیونکہ میں یہ بتانا چاہوں گی کہ میں نے شوگر ایڈ نہیں کی ہے. تو جن لوگوں کو چاہیے کہ وہ شوگر یا میٹھا کھانا چاہتے ہیں تو اس میں کیلے کا تھوڑا سا ایڈنگ تھوڑی زیادہ کر لیں، یا کوئی اور بھی سیزنل فروٹ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. اور جو قیمہ ہے وہ بھی میں دکھا دیتی ہوں. قیمہ بھی بالکل دم پر ریڈی ہو چکا ہے. یہ دیکھیں اس نے گریوی نے جو تھا آئل اس نے چھوڑ دیا ہے، اور اب یہ دم پہ ہی تھوڑا سا بڑھے گا. بس اس کی گارنش تھوڑی سی کروں گی جنجر کے ساتھ اور ساتھ میں گرین چلیز کے ساتھ. پوری قوم دیکھ رہی ہے اس وقت. جی بالکل. یہ دیکھیں اس میں گرین چلیز بھی میں نے ایڈ کر دی ہے. اور آپ دیکھیں کہ جنید بھائی کہ اس کو یہیں پہ بنایا کوک کیا، لیکن اس کو ہلکی آنچ پہ بنایا دم کے اوپر، جلدی نہیں کیا. لیکن اس کو صرف یہی کہتے کہ جو مٹن تھا اس کو ہلکا سا آپ نے بوائلڈ اس کی جنجر اینڈ گارلک کی پانی میں پکایا، اس میں پانی اس میں ایڈ نہیں کیا. اور اب اس میں اس کی گریوی اوپر آ چکی ہے، بس اس کو میں نے اب ڈش آؤٹ کرنا ہے. تو میری تینوں ریسیپی ریڈی. کیا کہتے ہیں اس ریسیپی کو؟ جی اس ریسیپی کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے مٹن قیمہ کری. اس کو قیمہ کہیں، یہاں سے کیا قاف والا دو نقطوں والا قیمہ، یہاں سے کرتی ہوں قیمہ. اچھا، اور اس کے علاوہ بس کچھ بھی نہیں ہے. بس اب یہ ریڈی کیے ہیں. ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں، اگر رائس اگر بنانا چاہیں تو آپ رائس کے ساتھ بوائل کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ. اور جنید صاحب آپ کی ریسیپی کے ساتھ ساتھ آپ کی تجوید بھی ٹھیک کروا دیں. ٹھیک، کیا بات ہے. اچھا پیر صاحب آئیے اب ذرا اس پہلو کی طرف لے کے جائیے ہمیں کہ جو انتہائی کمال پہلو، ویسے تو ظاہر ہے آپ کی ہستی کا ہر پہلو ہی کمال ہے. میں تو عموماً کہتا ہوں بچیوں سے کہ صاحب ادھر ادھر کیوں بھاگنے کی ضرورت ہے،
سیدہ کائنات کی بارگاہ میں آ جاؤ، ہر کردار جو ہے وہ آپ کی بارگاہ کے اندر سلامی دیتا ہوا نظر آتا ہے. ایک ماں کی حیثیت سے جو کردار آپ نے ادا کیا ہے صاحب، اس پہ ذرا گفتگو کیجئے، بلکہ آپ دونوں آپ ذرا اس پہ گفتگو کیجئے. بتائیے. بہت ہی توجہ طلب اور سمجھنے کے لیے اس پہلو کی ضرورت ہے، چونکہ ہر خاتون نے ایک ماں بننا ہوتا ہے، اور ماں کی آغوش ہی بچے کی پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے. بالکل ایسا. جو کچھ بچہ آغوش مادر سے سیکھتا ہے وہ ساری زندگی اسے یاد رہتا ہے، اور ساری زندگی اس کے ذہن سے وہ نقش غائب نہیں ہوتا، معاف نہیں ہوتا. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے شہزادگان عالی وقار کی، جو کہ خود جوانان اہل الجنہ کے سردار ہیں، ان کی تربیت میں انتہائی احتیاط اور انتہائی ذمہ داری جو ہے اس کو نبھایا. مثال کے طور پر جب حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہوئے ظاہری اعتبار سے، تو آپ انہیں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بھیجتی مسجد نبوی شریف میں، جی. اور انہیں یہ تاکید کرتی کہ وہاں جو آج وحی الہی آئے اس کو سن کر غور کے ساتھ آئیں اور آ کر مجھے وحی الہی سنائیں. اللہ اکبر. یہ کیسا تربیت کا پاکیزہ عمل ہے. اللہ اکبر. چنانچہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آتے اور حضور کی بابرکت صحبت میں، کبھی آغوش میں، کبھی پہلو میں، جیسے آقا ان سے پیار فرماتے تھے، انہیں بٹھاتے اور وہ حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے، زبان وحی ترجمان سے وحی الہی کی تلاوت سنتے، ارشادات عالیہ سنتے، تفسیر اس وحی کی جو قرآن کے مفسر اولین و آخرین حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، اس تفسیر کو سنتے، اور پھر جا کر والدہ ماجدہ کو وہی اپنا سبق جو تھا وہ سناتے کہ آج یہ آیات نانا جان نے تلاوت کی ہے اور آج یہ حضور نے تعلیم اور تربیت کی ہے. اگر ہم غور کریں اور دیکھیں جس پہلو سے آج ہم بہت زیادہ جو ہے وہ آنکھیں موندے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو غافل کیے ہوئے ہیں، علم ہی وہ سبب ہے انسان کی فضیلت کا کہ انسان مسجود ملائک بنا. علم کی تبلیغ کے لیے ہی ہر نبی تشریف لائے. وحی الہی کے ذریعہ سے اللہ نے اولاد آدم و حوا کی تربیت کی. اسی طرح حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت کو جب ختم کیا تو اپنی لاریب اور آخری کتاب قرآن حکیم اس کو نازل کیا. اب اس کلام حکیم کی آیات اپنے شہزادگان کو سکھانے کے لیے اور ان کے معارف سکھانے کے لیے حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بارگاہ میں بھیجا جاتا ہے. کیا بات. ایک دن آپ کی نور چشم حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ تلاوت قرآن حکیم میں محو تھیں، تو اچانک استغراق کی وجہ سے، انہماک کی وجہ سے، آیات بینات کے جو انوار و تجلیات ان کے دل پر جو تھے وہ اتر رہے تھے، اس کی وجہ سے سر سے ہلکا سا ان کا دوپٹہ، ان کا پلو جو تھا وہ چادر کا وہ ذرا سرکا، تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے آ کر اسے فوراً درست کیا اور فرمایا بیٹے اس طرح نہیں، اپنے پردے کو، اپنے بالوں کو، اپنے سر کو اس طرح خیال رکھتے ہیں. انہوں نے عرض کیا کہ میں انہماک کی وجہ سے ایسا ہوا. یہی وہ تربیت ہے پاکیزہ. ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بھی، حضرت امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ نوک نیزہ پر بھی قرآن سناتے ہیں. اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا بیت الشرف جو ہے کوفہ میں، وہ آج تک وہ کمرہ محفوظ ہے حضرت مولا علی مرتضیٰ کے گھر کا، جہاں آپ بیٹھ کر کوفہ کی خواتین کو قرآن و حدیث کی تفسیر کی تعلیم دیا کرتے. یہ وہ بنیاد ہے جو ایک ماں کو اختیار کرنی چاہیے. سیدہ پاک سلام اللہ علیہ نے جہاں علمی طور پہ ظاہر ہے جس طرح سے اپنی نسل پاک کی تربیت فرمائی ہے، وہاں آپ یہ دیکھیے کہ اس نسل پاک کو دین کی بقا کے لیے بھی کس طرح سے آپ نے تیار کیا. اس پہ بھی ذرا گفتگو کیجئے کہ آج جو ہماری سو کال جو خواتین اپنے بچوں کو پلپلا بنا دیتی ہیں، سیدہ پاک نے بنیادی طور پہ بتلایا کہ اپنے بچوں کو دین کے لیے، اس کی پروٹیکشن کے لیے مضبوط بنانا ہے، آئینی دیوار بنانا ہے ان کو، کہ کسی طور سے پھر ان کے اندر، ان کے وجود میں لرزہ نہ ہے. بتائیے ذرا. جی جنید صاحب، بالکل جیسے پیر صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ بطور ماں آپ کا کردار یہ ہے کہ مادر آں مرکز پرکار عشق، مادر آں
کارواں سالار عشق. اللہ یعنی کہ آپ نے بطور ماں اپنی اولاد کی تربیت اس طرح کی کہ حسنین کیا بنے؟ عشق کے دائرے کا مرکز بنے, اللہ اکبر, عشق کے قافلے کے سالار بنے, سردار بنے. تو یہ جو منصب ہے آل بیت اطہار کے اندر جو ہمیں نظر آتا ہے, سیدنا علی مرتضیٰ کی اولاد کے اندر نظر آتا ہے, اس کے پیچھے وہ تربیت ہے جو سیدہ کائنات نے فرمائی. جی 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 اچھا, اب جس طرح سے جنید صاحب سیدہ کائنات نے آپ سے تربیت لی, جی, اسی طرح سے آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کی. بالکل ایسا ہے. دیکھیں نا, آپ کی سیرت پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی داعیہ کے سپرد آپ کو نہیں کیا گیا. یہ بڑی بات. آپ کی پرورش, آپ کی تربیت براہ راست سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کی. یہ بڑی کمال بات. اچھا, اب اس سے کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیدہ کائنات کے بچپن کا کوئی لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے دوری میں نہیں تھا. بالکل ایسا. اچھا, اب یہ جو ایک آپ کی شخصیت تیار ہوئی اس تربیت کے انوار کے ماحول کے اندر, اسی انداز سے آپ نے بیٹوں کی تربیت بھی کی, بیٹی کی تربیت بھی کی. یعنی سیدہ زینب کا کردار بھی دیکھیں نا, اللہ, وہ جو کردار ہے, یعنی اگر امام حسن کو بنایا تو کیا ظرف دیا جنہوں نے امت کو جوڑ دیا. واہ, امام حسین کو بنایا تو کیا حوصلہ اور کیا کوہ گراں بنایا کہ وہ باطل کے سامنے ڈٹ گئے. واہ واہ واہ. اور سیدہ زینب کی تربیت کی کیا زینب بنائی جنہوں نے حق کے اس کے پیغام کو قیامت تک کے لیے اتنا بلند کر دیا کہ اس امت کے جس کو کہتے ہیں نا کہ خون کا حصہ بنا دیا, مزاج کا حصہ بنا دیا. یعنی ان کو اس طرح بنا دیا کہ عقیلہ بنی ہاشم بننا ان کی شخصیت کی ابتدا تھی, سبحان اللہ, اور کربلا کی سپوکس پرسن بننا ان کی جو ہے وہ اپنا انتہا تھی. بالکل بالکل. یعنی وہ باطن تھا, یہ ظاہر تھا. وہ سیدہ زینب کا باطن تھا اور کربلا کا تسلسل سیدہ زینب کا ظاہر تھا. جی جی. اور یہ سارا کچھ کیسے بنا؟ یہ بنا سیدہ کائنات کی تربیت کے ذریعے سے. جی جی. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی نوجوان نسل کو, ہماری ماؤں نے اگر ہماری اپنے بیٹوں کو اور اپنی بیٹیوں کو ایک آئیڈیل نوجوان بنانا ہے, ایک آئیڈیل بیٹی بنانا ہے, تو اس کا راستہ سیدہ کائنات کا اس وقت کی پیروی کا راستہ ہے کہ سیدہ کائنات کے اس وقت کی پیروی کر کے ہم اپنی اولاد کو اس انداز سے آگے لے کے چلیں کہ وہ ویلیوز پہ کھڑے ہونے والی ہوں. ٹھیک ہے. ویلیوز پہ کمپرومائز کرنے والی نہ ہوں, مادیت کے مفادات کے لیے روحانیت اور اخلاقیت کو قربان نہ کر دینے والی ہوں. قصیدہ غوثیہ. الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي وأشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال وأطلعني على سر القديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت وانطفت من سر حالي
ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا مريدي هموتي واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض دقت وشعوص السعادة قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكمي وقتي قبل قلبي قد صفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال مريدي لا تخف واش فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيلي محيي الدين اسمي وعلامي على رأس الجبال أنا الحسني والمخدع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ اے قادر مطلق رب العزت، افطار کا وقت، قبولیت کی گھڑیاں تیرے عاجز بندے تیرے حضور محو التجا ہیں۔ اے اللہ، سب سے پہلے تیرے حضور درخواست ہے، تجھے تیری رحمتوں اور تیری طاقتوں کا واسطہ یا اللہ امت مسلمہ کو جگا دے، مسلمان بھائیوں کے حقوق کے لیے کھڑا ہونے کی توفیق دے دے۔ میرے مولا پوری قوم میں جو بیمار ہیں سب کو شفا دے دے۔ تمام والدین کو اپنے بچوں اور بچیوں کی طرف سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے دے دے۔ یا اللہ، جن کے رشتے نہیں ہو رہے مناسب رشتے دے دے، جن کے رشتوں میں ناچاکیاں آ گئیں، دوریاں بڑھ گئیں، ٹوٹنے کے قریب ہیں، اے اللہ ان کے دل محبت سے بھر دے۔ پاکستان کی حفاظت فرما، تمام کرائسس کا خاتمہ اور پاکستان کو اقوام عالم میں سر بلندی نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔